جی ناظرین، اس وقت ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں نئی مسعود صاحب۔ آپ کالم لکھتے ہیں جنگ میں، آپ اینکر بھی ہیں، آپ ٹاک شو بھی کرتے ہیں۔ اس وقت آپ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آئے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی جناب۔ تھینک یو ویری مچ، وعلیکم السلام۔ جناب میں آپ سے پوچھوں گا کہ بی ایل سی ایف اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پچھلے سال بھی آپ آئے تھے، اب بھی آپ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ دیکھیے یہ بہت اچھا ہی نہیں کہوں گا، میں کہوں گا یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے، بالخصوص یونیورسٹیوں کے تناظر میں، ایجوکیشن کے تناظر میں اور نوجوانوں کے تناظر میں۔ یہ تینوں تناظر اپنی جگہ اہم ہیں، ان کی سنکرونائزیشن کریں یا علیحدہ کنسیڈر کریں، جب تک لینگویجز کو، تہذیب کو، کلچر کو ہم الگ الگ نہیں جانیں گے، پھر ان کی کوآرڈینیشن کو بروئے کار نہیں لائیں گے، کوئی بھی متوازن معاشرہ جنم ہی نہیں لے سکتا۔ پھر یہ جنم کے بعد ایک ہوتا ہے کہ مینٹین رکھنا کسی چیز کو۔ تو آج بھی میں کہوں گا کہ یونیورسٹیوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ان سب کو وقت دیتے ہیں، ان سب کو کماؤ پتر سمجھتے ہیں، وہاں لینگویجز، کلچر اور ثقافت، یہ تہذیب کو، ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں۔ جب تک نہیں مد نظر رکھا جائے گا تو آپ کو سوسائٹی میں بناؤ نہیں ملے گا، بگاڑ ملے گا۔ تو یہ کسی بھی علاقے میں، کسی بھی جگہ، یہ جس طرح بہاولپور یونیورسٹی ہے، چیزیں تب آگے بڑھتی ہیں جب آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، سوسائٹی پیچھے کھڑی ہوتی ہے، انتظامیہ پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ پچھلی دفعہ سے اس دفعہ زیادہ رنگ ہیں فیسٹیول میں۔ اچھا، اس فیسٹیول میں زیادہ رنگ اس لیے آگے کہ مجھے یوں لگا ہے کہ یونیورسٹی کے پیچھے پورا شہر کھڑا ہو گیا۔ جس طرح آپ کے کمشنر صاحب ان دنوں آئے، وہ خود بھی قلم کے لوگ ہیں اور قلم کی حساسیت کو اور قلم کاروں کی اہمیت کو جانتے ہیں، تو یہ ایک اچھا جیسچر بن گیا کہ یونیورسٹی اور ضلعی انتظامیہ یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے۔ اب جب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت رنگ ہے، لگتا ہے کہ واقعتاً بہاولپور میں، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں بہار امڑ آئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جن جن لوگوں کو بلایا گیا، اس میں تو کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے کہ جو اپنی جگہ خود ایک یونیورسٹی ہیں، خود ایک ادارے کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان سے جب نوجوان ملیں گے، نوجوانوں میں انٹریکشن ہوگی تو ایک اچھی بات سامنے آئے گی۔ لیکن ایک بات، میں جس سیشن کے لیے میں آیا وہ تھا فلم۔ کچھ پیغام میں دے سکا، کچھ نہیں دے سکا، آپ کی وساطت سے، آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک عرض کروں گا کہ جب فلم پہ ہم نے پاکستان کے مایہ ناز قلم کاروں کو، دانشوروں کو بلایا تو وہاں ایک بات جو رہ گئی، دیکھیں کل ناصر ادیب ورگے لوگ بھی، جیسے لوگ، پھر تسی دیکھو کل سید نور بھی اتھے موجود سن، جدوں پنجابی فلم دے ایڈے لیجنڈ تسی بلائے، اردو فلم کے بھی لیجنڈ آپ نے بلائے، تو وہاں کوئی نوجوانوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آنی چاہیے تھی۔ دیکھیں ہماری فلمیں جو ہے نیٹ فلکس پہ بھی جانی چاہیے۔ یہ رضوان رضی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، جب آپ ان سے بات کریں گے تو زیادہ کچھ سیکھیں گے اور پائیں گے۔ انہوں نے کل بات کی کہ ہم میں کچھ ہونا چاہیے۔ جو بات رہ گئی، میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیوں ایک شارٹ فلم نہیں بناتے جس میں دیکھتے ہیں ہم کہ ایک ریسرچر ایک گاؤں سے اٹھتا ہے، یا ایک ٹیچر ایک گاؤں سے اٹھتا ہے، وہ وائس چانسلر بن جاتا ہے۔ 15-20 منٹ میں آپ اس کی سکسیس سٹوری بتائیں۔ ضروری نہیں کہ اس میں بڑا سسپینس ہوگا، اور وہ سسپینس فل ہوگی اور امپیکٹ فل مووی بھی ہوگی۔ تو اس چیزوں میں بھی، کلچر میں بھی آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کو لانا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے، میں نے یہ بھی عرض کی کہ آپ یہ جو آپ کا ضلع ہے نا جی، یا جو علاقہ ہے، اس میں جو اچھا شاعر ہے، اس میں جو اچھا کالمسٹ ہے، اس میں جو اچھا میڈیا پرسن ہے، اس میں جو اچھا سنگر ہے، اس میں جو اچھا شاعر اور موسیقار ہے، اس کو بھی یونیورسٹی اون کرے۔ یونیورسٹی کے پاس فنڈ بھی ہوتے ہیں، خود مختار ادارہ بھی ہے، تو اس کا انٹریکشن جو ہے وہ نوجوانوں سے جب ہوگا تو آپ کی دھرتی جو پہلے ہی بڑی زرخیز ہے، اس میں مزید زرخیزیاں آ جائیں گی۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جو تعلیمی معاشرہ ہے وہ بانجھ ہو چکا ہے، جو زرخیزی تھی وہ برین ڈرین ساری ہو گیا۔
اب لمز میں پڑھنے والا باہر چلا جاتا ہے. تو اس کو برین کو ریٹین کس طرح کرنا ہے. اب یونیورسٹیوں کو انٹرپرینیورشپ لیول پہ سوچنا ہے, تو انٹرپرینیورشپ لیول پہ سوچیں, برین ریٹین لیول پہ سوچیں. تو اس پہ یہ جو آپ کے ثقافتی میلے ہیں جس کا آپ نے تذکرہ کیا, یہ جو سنکرونائزیشن ہے, یہ جو ہمارا سب کا مل بیٹھنا ہے, اپنا مکالمے کا دریچہ آپ کھولتے ہیں, سوال اٹھانے کی کرج آپ پیدا کرتے ہیں, تو یہ وہ پھل ہے جو اس پہ لگے گا. تو پھل تھوڑا دیر سے لگتا ہے اور جھکی ہوئی ٹانی پہ لگتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جناب, میں آپ سے یہاں ایک سوال پوچھوں گا کہ نوجوان یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں, جب وہ باہر نکلتے ہیں تو جاب کی اپرچونیٹی ان کو نہیں ملتی. تو وہ نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو جاب سے بے روزگار ہوتے ہیں, کوئی ریڑھی لگا لیتا ہے, کوئی اپنا بزنس شروع کر دیتا ہے, ان کے لیے آپ کیا کہنا شروع کریں؟ دیکھیں, یہ بڑی تلخ بات ہے. شاید میں تو لوگوں کے طنز سہتا ہی ہوں, آپ بھی پھر کسی سزا کے سامنے نہ آ جائیں. ہمارا پروفیسر نالائق ہے, میں پورے واضح لفظوں میں کہتا ہوں, ہمارا پروفیسر نالائق ہے. نہ وہ اسٹیٹسٹیکل جائزہ دیتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کو, نہ اسے گائیڈ کرتا ہے, نہ اس کی کاؤنسلنگ کرتا ہے. ہر ایک بیٹھا ہے, آؤ میرے ڈپارٹمنٹ میں آ جاؤ, میری آ کے حاضریاں پوری ہوں, میرے ساتھ انٹریکشن کرو, میرے داخلے ہو جائیں, میں چیئرمین بن جوں, میں ایسوسیٹ سے پروفیسر بن جوں. قوم کا کسی کو خیال نہیں ہے. اب جتنے پیپر چھپ رہے ہیں, ایک یونیورسٹی اٹھتی ہے کامسیٹ جیسی, اس کا پروفیسر 365 دن میں 370 ریسرچ پیپر لکھتا ہے. ہاؤ اٹس پاسبل؟ اس نے اپنے پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا تعلیم دی, اس نے ان کے ساتھ کیا انٹریکشن دیا. اسٹیٹسٹیکلی ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارا پتہ نہیں اسٹیٹسٹکس کا پاکستان کا ڈپارٹمنٹ اب ہے کہ مر چکا ہے. تو ہمیں اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا پڑے گا. آپ یہ جان چھڑوا لیتے ہیں کہ نئی نسل کی سنیں, نئی نسل سارا کچھ کر سکتی ہے. نئی نسل ہسٹری سے بھی دور ہے, تو یہ ہسٹری کا پروفیسر کا قصور ہے. نئی نسل اگر فارسی سے دور ہے تو یہ اس پروفیسر نے اٹریکشن پیدا کیوں نہیں کی نئی نسل میں؟ کیا وہ حادثاتی طور پہ پروفیسر بنے گا؟ ایک اور بات, آپ کے پروفیسر ہی نہیں پڑھتے. بیوروکریٹس جو ہیں ان کو دیکھیں, وہ ڈریسنگ میں, وہ ایتھکس میں, وہ اخلاقیات میں ان سے بہت آگے ہیں. وہ تو پی ایچ ڈی نہیں ہوتے. یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی ہمارے ہاتھ ڈگری لگ گئی ہے کسی پروفیسر کے, یا وہ اے پی سے فل پروفیسر ہو گیا ہے تو وہ تو معراج پہ چلا گیا ہے. زندگی کہتی ہے سفر سے محبت کرے. منزل سے آپ محبت کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ منزل کے بعد ایک اور منزل کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے کو پروفیسر نے سوری ٹو سے اسٹیٹک کر دیا ہے. پروفیسر نہ اپنی لینگویج ٹھیک کرے گا, نہ اپنی پروننسیشن ٹھیک کرے گا. پوچھے گا آپ کی تعلیم کتنی ہے. اگر کوئی اس سے پوچھے کہ آپ کی تعلیم کتنی امپیکٹ فل رہی, تو اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. تو انہیں بھی اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھنا پڑے گا بیوروکریٹ کے لیے, اور انہیں بھی اپنے آپ کو اپنی انٹریکشن بنانی پڑے گی. بھائی یونیورسٹی کا پروفیسر اگر اس کی کوئی سوشیالوجی ہے تو تبھی یونیورسٹی کمیونٹی سینٹر بن سکتا ہے. اس یونیورسٹی کا فائدہ ہی نہیں ہے جو کمیونٹی سینٹر نہ ہو, جس میں اس یونیورسٹی کا فائدہ ہی نہیں ہے جس سے نیشنلائزیشن سے گلوبلائزیشن کا درس نہ نکلتا ہو. تو اب جب یہ چیزیں ہی نہیں ہوں گی تو یہاں سے باہر نکلنے والے مجھے بتائیں اسٹوڈنٹس کو کون ویلکم کرے گا؟ آپ کو چاہیے کہ ایسا طالب علم پیدا کرے جو خود لوگوں میں جا کے نوکریاں بانٹے. تو آپ کا تو خجل خراب ہوتا ہے اپنا اسٹوڈنٹ. تو اٹس ڈیو ٹو لیک آف کانفیڈنس آف دا پروفیسرس. سوری ٹو سے اینڈ تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. جی.